بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک بہت زبردست وظیفہ ہے۔ جو آدمی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ روزی، مال، تجارت، کاروبار، سب چیزوں میں اللہ جل شانہ برکت عطا فرمائے گا۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز کی کمی ہو، اللہ جل شانہ وہ کمی پورا فرمائے گا۔ اگر ان میں سے روزی، مال، تجارت، کاروبار، گھریلو پریشانی، حاجات، ان میں سے کسی چیز کے بارے میں انسان پریشان ہو، اللہ جل شانہ وہ تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اور اگر انسان کسی چیز میں پنسا ہوا ہے تو اللہ جل شانہ اس وظیفے کے برکت سے، اللہ الصمد کے وظیفے کے برکت سے اللہ جل شانہ وہ تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اور برکت دوستو یہ اصل چیز ہے، مال کا زیادہ ہونا اصل نہیں ہے، مال میں برکت ہونا اصل ہے۔ زندگی کا زیادہ ہونا، زندگی کا بہت سال گزارنا یہ اصل نہیں ہے، اصل برکت ہے۔ تھوڑے وقت میں اللہ جل شانہ زیادہ کام لے لے، تھوڑے مال میں اللہ جل شانہ زیادہ کام کرائے، یہ اللہ جل شانہ برکت، جس چیز میں برکت ہو تو اللہ جل شانہ اس کے وجہ سے انسان کو وہ ثمرات اور وہ اللہ جل شانہ فائدے دکھائیں گے کہ انسان حیران ہو جائے گا۔ دوستو برکت اصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بھی برکت ثابت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے۔ خندق کی کھدائی، کیونکہ قریش نے یہ مشورہ کیا تھا کہ ہم مدینے کو ہموار کریں گے، اس طرح مسلمانوں کو ختم کریں گے، بہت سارے فوج لے کر آئے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، وہ ان کا سپہ سالار تھا، تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یا تو مکے والے ختم ہو گئے یا مدینے والے ختم ہو گئے۔ تو بہرحال جب وہ ان کا آنے کا ارادہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ یہ دیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول خندق کھودیں گے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنا شروع کر دیا مدینے کے اطراف میں۔ تب جب خندق کھود رہے تھے تو اس وقت بھوک بھی بہت تھی، پیاس بھی بہت تھی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، تاکہ کام میں رکاوٹ نہ ہو، پیٹ میں درد نہ ہو۔ جابر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے گھر تشریف لے گئے، بیوی سے کہا گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا تھوڑا سا آٹا ہے جو 3-4 آدمیوں کے لیے کافی ہے، اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو، بکری کو ذبح کر کے پکاؤ، اور یہ جو آٹا ہے اس کو گوندھ لو۔ اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور 2-3 آدمی آ کر اس کھانے کو نوش فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جابر نے دعوت کیا، سارے خندق والے آ جائیں۔ جابر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے چلے گئے، بہت پریشان، بیوی سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہوا، کھانا تو 2-3 آدمیوں کا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو حکم فرما رہے تھے۔ تو بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن، تھوک مبارک کھانے میں، یعنی اس آٹے میں، گوندا ہوا آٹے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا، اور اسی طرح وہ سالن میں ڈال دیا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کو بلاتے تھے اور اس طرح ان کو خوب کھانا کھلاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ اس طرح 1300 آدمیوں نے وہ کھانا کھا لیا۔ اور جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ 1300 نے کھا لیا، پھر بھی اس میں بچا ہوا تھا، کہ نہ آٹے میں کمی اور اسی طرح نہ اس گوشت میں کمی آئی تھی۔ دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ جل شانہ نے کھانے میں، سالن میں برکت عطا فرمائی۔ تو اس طرح یہ برکت اصل چیز ہے۔ تو برکت کی وجہ سے اللہ جل شانہ انسان کے وہ کام بنا دیتے ہیں کہ انسان کا ہوش اڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ ہر چیز میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ الصمد، اس کو پڑھنا کس طرح ہے دوستو؟ اس کو بہت آسان طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے پڑھو قل هو اللہ احد، پھر یہ جو لفظ اللہ الصمد ہے اس کو 101 مرتبہ پڑھے، 101 مرتبہ۔ پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آخر تک پڑھے۔
اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس کو اسی طرح پڑھے کسی بھی نماز کے بعد، فجر کے پڑھے، ظہر کو، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو، کسی دن میں 1 مرتبہ ضرور پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ اتنا مال دے گا کہ انسان حیران ہو جائے گا، خود بھی کرے گا، شیئر بھی کرے، تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ والسلام۔